بھارت کا بزدلانہ حملہ، پاکستان کے آبی ذخائر پر بھارتی بدترین جارحیت، نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ پر بھارتی گولہ باری، بھارت کی جانب سے آبی ذخائر پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ڈاکٹر ہارون الہی طور سے۔ ڈاکٹر ہارون الہی طور، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا بزدلانہ حملہ اگرچہ پسپا کر دیا ہے لیکن ابھی بھی وہ جارحیت سے باز نہیں آ رہا، اور پاکستان کے جو آبی ذخائر ہیں ان پر بھارتی بدترین جارحیت جاری ہے۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت جو ہے، بلا اشتعال جارحیت جو ہے وہ کی گئی ہے، اور گزشتہ رات جو بھارت کی جانب سے اٹیک کیے گئے، ان میں سے بھارت کا ایک بڑا بزدلانہ حملہ جو ہے وہ پاکستان کے آبی ذخائر پر بھارتی بدترین جارحیت تھی۔ سیکورٹی ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اس جارحیت کے دوران نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ پر بھارت کی جانب سے گولہ باری کی گئی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت کسی بھی صورت میں آبی جارحیت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جو نہ صرف خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے، بلکہ پاکستان کی طرف سے جو واضح کیا گیا ہے کہ اگر آبی جارحیت جاری رہی تو پاکستان اس کو جنگ سے تصور کرے گا۔ اب پاکستان کے پاس واضح طور پر اس بات کے آپشنز نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان اس آبی جارحیت کو روکنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، جو پاکستان کا واضح موقع بھی ہے۔ ہمیں سیکورٹی ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت نے آبی ذخائر پر یہ جو حملہ کیا ہے اس میں تمام بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کی ہے اور گولہ باری کی ہے پاکستان کے نیلم جہلم، اہم ترین نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ پر۔ نوسیری ڈیم دریائے نیلم پر واقع اینٹیک سٹرکچر کو گزشتہ شب 2 بجے نشانہ بنایا گیا تھا۔ گزشتہ رات نوسیری ڈیم جو دریائے نیلم پر واقع ہے اس کے انٹیک سٹرکچر کو گزشتہ شب جو ہے وہ 2 بجے رات نشانہ بنایا گیا تھا۔ گزشتہ رات جو 1 بجے کے بعد بھارت کی جارحیت شروع ہوئی، مختلف میزائل فائر کیے گئے پاکستانی علاقوں میں اور کھلی جارحیت کی، تو اسی جارحیت کے دوران پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے جس طرح سے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو سبوتاژ انڈیا کی طرف سے کرنے کی کوشش کی گئی، تو اسی دوران بھارتی گولہ باری سے ڈی سینڈرز یونٹ میں واقع انٹیک گیٹس کو نقصان بھی پہنچا ہے، یہ ہمیں سیکورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ ہائیڈرولک سسٹم کے ایک ہائیڈرولک پروٹیکشن یونٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ حملے میں ایک ایمبولنس جو وہاں پہ موجود تھی، جو نارملی اس طرح کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر موجود ہوتی ہے، کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری طبی امداد کے لیے، اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آبی ذخائر جیسے حساس مقامات کو نشانہ بنانا جو ہے وہ صریحاً عالمی قوانین، ضابطوں، اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف جو جارحیت کر رہا ہے، گزشتہ رات اس جارحیت کے جواب میں پاکستان نے بھرپور رسپونڈ بیک کیا تھا اور بڑے پیمانے پر بھارت کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ تاہم جو اب تک تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اس میں سے یہ بھی ایک اہم ترین تفصیل ہے۔ دوسری طرف گزشتہ رات جو پاکستان کے خلاف بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستانی عوام جو ہیں وہ مکمل طور پر اب ان کا غم و غصہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور ان کے سر پر جو وزن ہے اپنے ان شہید بھائیوں کا 26 جو اب تک ہمارے پاس تفصیلات سامنے آئی ہیں پاکستانیوں کو شہید کیا گیا ہے، عوام نے پاک فوج کو پیغام دیا ہے بڑا واضح انداز میں، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرین پر ہم مسلسل شیئر کر رہے ہیں، ملک کے کونے کونے سے عوام کے جذبات ہم شیئر کر رہے ہیں۔ عوام بڑے واضح انداز میں یہ پیغام دے رہے ہیں پاک فوج کو، اپنی مسلح افواج کو، کہ وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ بھارت کو اس کے اندر گھس کر، بھارت کے اندر گھس کر جو ہے وہ اس کو اس جارحیت کا مزہ چکھانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہمارے پاس جو
इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से पैगामात आ रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की जानब से। हमारे पूरी न्यूज़ टीम के टेलीफोन्स पर पैगाम आ रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए पैगाम आ रहे हैं, वीडियो पैगामात आ रहे हैं, जो मसलसल एक लोड है जो हम मसलसल पाकिस्तान टेलीविजन के न्यूज़ रूम में अवाम की तरफ से पैगामात का इस वक्त हमारे पास जारी है, जिसमें सख्त पैगाम इंडिया को दिया जा रहा है। और इस तरह वाज़े अंदाज में पाकिस्तानी अवाम कह रहे हैं कि इंडिया को हम नहीं छोड़ेंगे, शुरू उन्होंने किया है, अब ख़त्म हम करेंगे। ये वो पैगामात हैं जो मुसलसल हम अपने अवाम के पैगामात, जज्बात जो हैं अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के बुजुर्ग जो हैं वो वाज़े अंदाज में कह रहे हैं कि हम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एक सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। भारत एक बुज़दिल दुश्मन है जिसने रात की तारीकी में निहत्ते मासूमियों पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे अंदर घुसकर मारेंगे। ये वो जज्बात है जो पाकिस्तानी अवाम के हम तक पहुंच रहे हैं। मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि हमारे न्यूज़ रूम के साथियों के, हमारे नुमाइंदगान के पूरे मुल्क के कोने कोने से मसलसल एक लोड है जो हमारे पूरे न्यूज़ रूम के ऊपर इस वक्त आ रहा है अवामी पैगामात का, और हमें मसलसल दबाव अवाम की तरफ से आ रहा है कि हमारे ये पैगामात शेयर करें और हमारी आवाज़ दुनिया को पहुंचाएं कि हम भारत को ऐसा मजा चखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी, हम उसको उसके अंदर घुसकर मारेंगे। अवाम बड़े वाज़े अंदाज में ये कह रहे हैं कि हम शाना बशाना खड़े हैं अपनी अफवाज के साथ। हम भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारे पास हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो एक शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है जो भारत ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को जो वायलेट किया है, उसके जवाब में शदीद हम मसलसल ये वो जज्बात हैं जो मसलसल हम अपनी स्क्रीन पर अवाम के जज्बात शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी तादाद में इस वक्त पैगामात जो हैं अवामी, वो हमारी पाइपलाइंस में मौजूद हैं वीडियोस की शक्ल में, जिसको हम मसलसल जो तैयार करके अपने भाइयों तक शेयर भी कर रहे हैं, अपने नाज़रीन तक शेयर कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर हारून इलाही तूर, आप हमें आगाह कर रहे थे भारत के बुज़दिलाना हमले के हवाले से और अवाम के तासुरात के हवाले से बता रहे थे कि पाकिस्तान की सालमियत को वायलेट करने पर अवाम में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। और उन्होंने कहा कि शुरुआत इंडिया तुमने की है, इसको